بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ لبيك اللهم ربي وسعديك، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ووارث حاله وعلى من لديه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشف الدجا بجمالہ۔ سبحان اللہ۔ وہ ہیں بے مثال دری چشک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس نورانی بابرکت اور با مقصد محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مبارک محفل کو سجایا سنوارا، اور آپ تمام حضرات جو اپنے گھروں سے چل کر یہاں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسٹیج پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، بر صغیر ہندوستان کی سلسلہ چشتیہ صابریہ کی سب سے بڑی خانقاہ اپنی لمبائی چوڑائی کے حساب سے نہیں ہے، اپنے مشائخ کی بنیاد پر، اپنے روحانی سفر کی بنیاد پر، اپنے فیوز و برکات کے دائرہ کار کی بنیاد پر اور اپنے کردار کی بنیاد پر یہ خانقاہ ہندوستان کی بر صغیر ہند و پاک کی صابری سلسلہ چشتیہ صابریہ کی سب سے عظیم اور بڑی خانقاہ ہے۔ بے شک۔ اس خانقاہ کے چشم و چراغ، اس خانقاہ کے زیب سجادہ، اس عظیم خانقاہ کے وارث و جانشین حضور صاحب سجادہ ہماری نظروں کے سامنے جلوہ افروز ہے۔ ان کی زیارت سے ہم لوگ مشرف ہو رہے ہیں، اور آج کا یہ جلسہ خانقاہ شیخ العالم کے سے وابستہ حضرات اور حضور نیر میاں صاحب کے احباب نے منعقد کیا ہے۔ اس جلسے کی اس جہت سے بھی ایک اہمیت ہے کہ اس جلسے کی سادگی اور اس جلسے کے ذریعے اصلاح کی بات اور اس جلسے کے ذریعے امن کا پیغام اور اس جلسے کے ذریعے بھائی چارے کا دعوت نامہ اور اس جلسے کے ذریعے مساوات کا پیغام دیا جا رہا ہے، خدمت کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ سادگی میں تو آپ کی نظروں کے سامنے ہے، آپ نے ان کو آج بھی دیکھا
10 سال پہلے بھی دیکھا ہوگا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے حضور صاحب سجادہ سے پہلے والے صاحب سجادہ کو بھی دیکھا ہوگا۔ تو سادگی تو خانقاہ شیخ العالم کا طرۂ امتیاز ہے۔ بے شک۔ دیکھیں آپ ایک سادہ ملبوسات میں بے حد سادگی کے ساتھ ہمارے ساتھ پیدل چلتے ہوئے قیام گاہ سے یہاں تک تشریف لائے۔ اسلام کا طرۂ امتیاز بھی یہی سادگی ہے۔ اسی سادگی میں اور اسی سادہ لوحی میں اور اسی سادہ مزاجی میں رہنے والے اللہ کے وہ نیک بندے جو ہماری نظروں کے سامنے تو زمین پر ہوتے ہیں مگر ان کی پرواز عرش الہی تک ہوتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میرا پہلی بار بلاسپور آنا ہوا ہے۔ خانقاہ قادریہ بدایوں شریف کا سلسلہ اور ان سے تعلق خانقاہ شیخ العالم سے کوئی آج کا نہیں ہے، بے شک، صدیوں پرانا ہے، اور وہ تعلق بھی ایسا ہے کہ خانقاہ قادریہ بدایوں شریف کا ایک چشم و چراغ اور قابل فخر فرزند بدایوں کی سرزمین سے لکھنؤ تک تعلیم حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے۔ کیا کہنے۔ فرنگی محل میں داخلہ لیا اور علوم دینیہ کی تکمیل کی۔ اب چونکہ آج لوگ جانتے نہیں ہیں، میں نے اسی لیے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، سرنامہ بیان اس کو بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ کسی جاننے والے سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو خانقاہ شیخ العالم کا وہ رتبہ، وہ مقام، اگرچہ آج ہم نے نہ پڑھنے لکھنے سے دوری بنا لی ہے، مطالعے سے دوری ہو گئی ہے، اور پھر ان خانقاہوں کا یہ طریقہ بھی نہیں رہا کہ اپنا تعارف کرایا جائے اور پرچار کیا جائے۔ یہ لوگ، یہ خانقاہیں اپنے پیروں کا تعارف کراتی ہیں، اپنے پیر خانے کا چرچا کرتی ہیں۔ آپ لوگ رودولی شریف آتے ہیں، وہاں پر آپ کو کلیر کا چرچا ملے گا، بے شک، پانی پت کا چرچا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ رات بھر محفل میں قوال بیٹھ کر صابر پیا کی منقبت گاتا رہتا ہے، اور یہ پیسے دیتے رہتے ہیں، شال دیتے رہتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ کے نعرے بلند ہوتے ہیں۔ یہ تربیت ہے۔ کبھی آپ نے نیر میاں کی شان میں کوئی منقبت سنی؟ کیا کہنے، نہیں سنی ہوگی۔ بے شک۔ تو تاریخ میں خانقاہ شیخ العالم مرکز اور مرجع خلائق تھی، اور آج بھی ہے۔ تو فرنگی محل میں جب حضور سیف اللہ المسلول علامہ مولانا شاہ فضل رسول بدایونی قدس سرہ جب پڑھ کر فارغ ہوئے تو ان کے استاذ نے دستار بندی نہیں کی، بلکہ عرس شیخ العالم میں ان کو لے کر آئے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اور ایسی دستار بندی نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی تھی، نہ اس کے بعد کبھی ہو پائی۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنے شاگرد کو، ایک نوخیز شاگرد، بالکل نوجوان ہوتا ہوا شاگرد، رودولی شریف عرس میں اپنے استاد کے ساتھ آیا۔ پورا فرنگی محل بیٹھا ہوا ہے، ہندوستان کے بڑے بڑے علماء وہاں موجود ہیں، بڑے بڑے مشائخین وہاں موجود ہیں۔ اس عرس کی محفل میں اپنے شاگرد کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ میں نے اس کو پڑھا کر فارغ کر دیا ہے، چاہتا ہوں کہ اب اس کے سر پر دستار لپیٹ دی جائے، آپ لوگ اس کا امتحان لے لیں، اگر یہ پاس ہوتا ہے تو دستار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ امتحان لیا گیا، شاگرد پاس ہوا، اس کے سر پہ دستار۔ یہ ہے تعلق بدایوں کا خانقاہ شیخ العالم سے۔ سبحان اللہ۔ اور اتنا مضبوط تعلق ہے الحمدللہ، وہ دستار حضور اب تک کھل نہیں پائی ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ اب تک بندھی ہوئی ہے اور قیامت تک بندھی رہے گی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اور وہ فیضان شیخ العالم کا، اگرچہ ہمارے یہاں پیری مریدی جو ہے وہ صابری سلسلے میں نہیں ہوتی، مگر ہمارے دل میں صابری سلسلہ ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ہمارے سینے میں صابری سلسلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عظیم الشان خانقاہ کا تعلق ہے بدایوں کی خانقاہ سے، جس کا بدایوں کی خانقاہ کا میں خادم ہوں، جاروب کش ہوں۔ حضور نیر میاں صاحب قبلہ نے حکم فرمایا کہ تمہیں آنا ہے، اور میں بچپن سے رودولی شریف آتا ہوں کیونکہ میں فیض آباد میں پڑھتا تھا، دارالعلوم نور الحق چرہ محمد پور۔ تو ہر سال عرس میں اور عرس کے علاوہ بھی آیا جایا کرتا تھا۔ حافظ عطا النبی سے میری بہت دوستی تھی، میں چھوٹا تھا، یہ بھی چھوٹے تھے، تو آنا جانا لگا رہتا تھا۔ جب سے میں آتا جاتا ہوں، اور بڑی محبت فرماتے ہیں مجھ سے۔ حکم فرمایا کہ جلسے میں احباب نے ایک جلسہ سجا لیا ہے تو اس میں چل کر کچھ بیان کر دو، حالانکہ مجھے کچھ آتا جاتا نہیں ہے، ان کا بڑپن ہے کہ مجھے
یہاں تک لے آئے. ابھی جو بچہ منقبت پڑھ رہا تھا حضرت، تو وہ اتنا ایک پرکیف کلام تھا، ایک سما ایسا بن گیا تھا کہ فوراً ایک شعر ہو گیا. کیا شعر کہنے؟ سماعت فرما سبحان لیجیے. اللہ، نوازیں. ہے ہاتھ میں تیرے دست علی، شجرہ پڑھ کے دیکھ کیا لیجیے. کہنے، کیا کہنے. مولائے کائنات کا ہاتھ میں ہے. شجرہ پڑھیے. بے شک. ہے ہاتھ میں تیرے دست علی، ظاہر ہے جلال فاروقی. کیا کہنے، کیا کہنے. وہ سبحان بھی شجرہ اللہ. پڑھ کر دیکھ لیجئے. اگر شجرہ طریقت مولا علی تک پہنچا ہے تو شجرہ نسب حضرت سیدنا فاروق اعظم تک پہنچا. سبحان اللہ. ہمارے حضرت حضور تاجدار اہل سنت قدس سرہ کے سامنے جب کوئی انجان آدمی کبھی جلسے میں کوئی مقرر یا کوئی ناظم یہ کہہ دیتا تھا کہ حضور سید سالم میاں صاحب، تو حضرت ٹوک دیتے تھے جی بے شک. کہ سید نہیں ہوں میں، عثمانی ہوں. کیا کہنے. اور ہمارے ماموں چونکہ سید ہیں، اور اگر وہ اسٹیج پر بیٹھے ہوتے تھے تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ بھیا کے ماموں ہیں، یہ سید ہیں. ہاں البتہ فرق اتنا ہے کہ میں تیسرے خلیفہ کی اولاد میں ہوں، یہ چوتھے خلیفہ کی اولاد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے. تو حضور دوسرے خلیفہ کی اولاد میں ہیں. وہ خلیفہ، وہ فاروق اعظم کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں قیامت کے دن اٹھوں گا تو میرا ایک ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہوگا، دوسرا فاروق کے ہاتھ میں. سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ. فاروق اعظم ہیں جن کو نبی کریم سبحان صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں رہنے کا شرف حاصل ہے، اور قیامت تک وہیں آپ آرام فرماتے رہیں گے. تو آپ ذرا سوچیں کہ اتنا بھاری بھرکم گھرانہ ہے. تو عرض کیا تھا کہ ہے ہاتھ میں تیرے دست علی، ظاہر ہے جلال فاروقی، ہے روب تیرا صابر والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے روب تیرا صابر صابر والا. والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب دوسرا شعر کا مصرع ہو گیا تھا جب تک مجھے نام پکار دیا انہوں نے. تو الحمدللہ ایسی عظیم الشان خانقاہ کے صاحب سجادہ کے زیر سایہ ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید لگا کر یہاں بیٹھے کہ جب یہاں سے اٹھیں گے تو فیضان شیخ العالم لے کر اٹھیں گے. سبحان اللہ. بے شک. اپنے دلوں کی دنیا بدل کر اٹھیں گے، اخلاق حسنہ لے کر اٹھیں گے، دلوں میں وسعت لے کر اٹھیں گے، کشادہ قلبی لے کر اٹھیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت لے کے اٹھیں گے، سبحان اللہ. اور شریعت پر عمل کرنے کا عزم مصمم لے کے اٹھیں بے گے شک. انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا، سوال کرو، پوچھو، دریافت کرو، معلومات حاصل کر لو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کس سے پوچھو؟ اپنے ہی جیسے کسی نہ جاننے والے سے، یا کسی ناخواندہ سے، یا جس کو علم نہ ہو اس سے نہیں. فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جاننے والے سے، اہل ذکر سے، جو جانتا ہے، جو جانکار ہے، جو علم والا ہے، جس کو معلومات ہے، اس سے پوچھو. کب پوچھو؟ ان کنتم لا تعلمون. کیا کہنے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے بہت سارے درس دے دیے، سبق دے دیے، حکم دے دیا. فرمایا ایک تو یہ کہ جب کوئی چیز نہ معلوم ہو تو اس کو سیکھو، بے شک. اس پر قناعت نہ کرو کہ ہم کیا کریں گے معلوم کر کے. بھائی جب آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو سوال کو اس کا جواب حاصل کیجئے. اور دین سیکھنا، اچھی باتیں سیکھنا یہ مسلمان پر فرض و واجب ہے. سبحان اللہ. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر اچھی بات کو سمجھیں، اپنے دین کو سمجھیں، اپنے سلسلے کو جانیں، اپنی خانقاہ کو جانیں، اپنے پیر و مرشد کو اور اس کے سلسلے کو اور پیران اعظام کو جانیں. یہ ہم پر ضروری ہے، بے شک. جاننا چاہیے ہمیں. تو جانو، کس سے پوچھو؟ اہل ذکر سے پوچھو، جاننے والے سے پوچھو. بے شک. اور خامخواہ نہ پوچھو، اس کا امتحان لینے کے لیے نہ پوچھو، اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے نہ پوچھو، کیا کہنے. اس کی کم علمی ظاہر کرنے کے لیے نہ پوچھو، اس کو 10 لوگوں کے سامنے جاہل ثابت کرنے کے لیے نہ پوچھو. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں رکھتے ہو تو سوال کرو تاکہ جواب ملے اور تمہارا سینہ علم سے منور ہو جائے. سبحان اللہ. زبردستی سوال کرنے کی نفی ہو گئی اس آیت کریمہ میں. جو لوگ امتحان لینے کے لیے 10 لوگوں میں کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ لاؤ اس سے ایسا سوال پوچھا جائے اس کا جواب اسے نہ معلوم ہو، اللہ نے فرمایا سوال اس وقت کرو ان کنتم لا تعلمون. کیوں؟ اگر آپ تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہودی جو تھے مدینے کے،
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال اس لیے کرتے تھے، اس مرضی اور اس منشا کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، کوئی ایک ایسا سوال ان سے ہو جس کا جواب ان کے پاس نہ ہو، تو ہم کہہ سکیں کہ دیکھو یہ کیسا نبی ہے جو سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا، اس لیے سوال نہ کرو۔ ایک مرتبہ ایک یہودی کرتے رہتے تھے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم مدینے کے باہر چہل قدمی فرما رہے تھے، صحابی رسول ساتھ میں ہیں، اچانک چند یہودی جو بکری چرا رہے تھے انہوں نے آواز دی، یا ابا قاسم، اور یہ مسئلہ سنتے چلیے کہ اب نبی کریم کو یا ابا قاسم کہہ کے مخاطب کرنا جائز نہیں ہے، بے شک، اب صرف یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہا جائے۔ سبحان اللہ، یا ابا قاسم کہہ کر کوئی نہیں پکار سکتا۔ اللہ نے قرآن میں نص وارد فرما کے منع کر دیا کہ اب کوئی مسلمان اس طرح نہ مخاطب کرے جس طرح ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو۔ یہ یہودیوں کا اسٹائل تھا۔ اے ابا قاسم، آواز دے لی، روح کسے کہتے ہیں؟ اب یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہودیوں کے پاس جو کتاب ہے اس میں تفصیل بہت ہے، یعنی ان میں اتنی تفصیل ہے، مثال کے طور پر کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے ذبح کرنے کے لیے، اور ان کی جگہ پر ایک دمبا رکھ دیا گیا، وہ دمبا کس رنگ کا تھا، اس کی دم کتنی بڑی تھی، کس رسی میں بندھا ہوا تھا، اس رسی کا رنگ کیسا، یہ ساری تفصیلیں ان کے پاس بہت ہے، اہل کتاب کے پاس بہت تفصیل ہے، ہر چیز کی بہت تفصیل ہے۔ تو انہیں اپنے علم پر بڑا گھمنڈ تھا کہ ہم ہیں علم والے، ان کے پاس کیا علم ہوگا، یہ کبھی کسی سے عالم سے ملے نہیں، کسی سے انہوں نے زانو تلمس طے نہیں کیا، یہ کیا جانتے ہیں، ان کو تو پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا۔ یہ عقیدہ کس کا تھا؟ یہودیوں کا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں تھا، یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ نبی کریم کو نہ پڑھنا آتا نہ لکھنا آتا ہے، ان کے پاس کیا علم ہوگا۔ تو پوچھا کہ روح کسے کہتے ہیں؟ بھائی اتنا پوچھنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہی نازل فرما دی، کیونکہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ پلک جھپکتی ہے، نہ غافل ہوتا ہے، سبحان اللہ، تو ہر وقت ہر لمحہ پوری کائنات کو اس کے علم میں ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، علیم ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، ہر وقت اس کے علم میں، ہر ذرہ ذرہ اس کے علم میں ہے۔ اسی وقت وہی نازل فرمائی۔ آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، صحابی رسول جو راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ عصے پر زور دینے لگے تو میں سمجھ گیا کہ وہی نازل ہو رہی ہے۔ اب وحی کا نزول جب منقطع ہوا تو آپ نے سر اٹھا کر فرمایا، آیت پڑھنا شروع کر دی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، قرآن نازل ہو گیا۔ کیا کہنا، اللہ نے فرمایا اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ روح کسے کہتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ایک امر ہے۔ سبحان اللہ، امر اللہ ہے روح، کیا کہنا، روح میرے رب کے امروں میں سے، من امر ربی، میرے رب کے امر میں سے ایک امر ہے، اور میرے رب کا ایک حکم ہے، روح میرے رب کا امر ہے۔ فرمایا، بات سواب پورا ہو گیا کہ نہیں؟ جواب، قل الروح من امر ربی۔ اب بات مکمل ہو گئی تھی، مگر قرآن یہاں خاموش نہیں ہوتا۔ فرمایا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اے یہودیوں، فرمایا پیارے حبیب، ان لوگوں سے جن کو اپنے علم پر بڑا غرہ ہے، جن کو اپنے علم پر بڑا گمان ہے، جن کو اپنے علم پر بڑا ناز ہے، ان سے فرما دیجئے کہ تم جس علم پر ناز کر رہے ہو، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے تمہیں صرف سوائے تھوڑے سے علم کے اور کچھ دیا ہی نہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، ہم نے تمہیں علم دیا سوائے الا قلیلا، اور یہ قلیلا پہ جو تنوین لگی ہوئی ہے یہ تنوین تقلیل ہے، قلت کی تنوین ہے، یعنی جتنا کم ہو سکتا ہے، عقل انسانی جتنا کم سوچ سکتی ہے اتنا کم علم دیا ہے، تمہیں تو علم دیا ہی نہیں۔ تم کس بنیاد پر میرے حبیب کا امتحان لینا چاہتے ہو؟ کس بنیاد پر تم نبی کو جانچنا چاہتے ہو؟ تمہیں تو ہم نے علم ہی نہیں دیا، الا قلیلا، سوائے اس کے کہ ایک ذرہ علم کا عطا کیا۔ آپ ذرا سوچیں، وہ یہودی قوم جس کو اپنے علم پر اتنا گمان تھا کہ وہ مسلمانوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ تمہاری کتاب میں جو آیت آئی ہے، جو احکامات آئے ہیں، آؤ ہم تمہیں اس کی تفصیل بتاتے ہیں، اس قوم کا نشہ قرآن کی اس آیت نے اتار دیا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے تمہیں ذرا سا علم دیا ہے، اس ذرا سے علم کی بنیاد پر تم علم رسالت معاب کا امتحان لینے کی حماقت کر رہے ہو۔ تو سوال تو کرتے تھے لوگ، تو جانچنے کے لیے نہیں، امتحان لینے کے لیے نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ ذرا سوچیں،
آیت کریمہ کے تیور ملاحظہ فرمایا آپ نے، یعنی یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی کہ تم میرے حبیب کا امتحان لینا چاہتے ہو، جبکہ حبیب کو اتارا ہی اسی لیے تھا کہ پوری کائنات ایک جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اے میرے حبیب، تم اس قوم کے اس دنیا میں چلے جاؤ تاکہ یہ تم سے علم حاصل کر کے اپنے سینوں کو روشن کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی لیے ان کو معلم کائنات کہا جاتا بے ہے۔ شک بے شک، معلم کائنات سے، ایک سبحان ٹیچر اللہ۔ سے اگر کوئی سوال کرے تو اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ مگر اللہ کو یہ اسٹائل اور یہ انداز یہودیوں کو پسند نہیں آیا، کیونکہ وہ تو دلوں کے حالات جان لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہودی کس منشا سے پوچھ رہا تھا، سوال کرنے کو کہہ بھی رہا ہے فَاسْأَلُوا، اور وہاں کیا فرماتے ہیں؟ وہاں سوال کرنا پسند نہیں آیا، لہٰذا پتا چلا کہ جب بڑوں کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرو، نہ کہ ان کا امتحان لینے کے لیے۔ بے شک کچھ لوگوں کو یہ زوم ہو جاتا ہے کہ ہم بڑے علامہ بے ہیں، شک بے شک، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو سادہ اور سفید کپڑوں میں سر جھکائے ہوئے جو شیخ بیٹھا ہے کوئی جانتا ہی نہیں۔ کیا کہنے، حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خانقاہ کا کیا کہنا کہ اس ہندوستان کی دو ایسی شخصیات ہیں، دو ایسے پیر بھائی کہ اس کائنات میں دو پیر بھائی اتنے مشہور نہیں ہوئے کبھی۔ کیا آپ اٹھا کر کہنے؟ دیکھ لیں تاریخ، غریب نواز کے مریدوں میں بے انتہا مرید رہے ہوں گے، مگر مشہور کون ہوا؟ قطب الدین بختیار کاکی۔ کیا دوسرا کہنے؟ بتائیے اتنا مشہور کوئی؟ بے شک، مشہور ہیں مگر اتنی شہرت کسی کی نہیں ہوئی۔ قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے بھی بہت مرید، بے شک، مگر جو شہرت بابا صاحب کو حاصل ہے اتنی شہرت کسی دوسرے خلیفہ کو نہیں سبحان اللہ، ہے، مشہور مگر اتنی شہرت نہیں ہوئی۔ ایسے ہی بابا صاحب کے بعد بھی، خیر مخدوم صابر کلیری کے تو دو کی سوال ہی نہیں تھا، وہاں تو ایک ہی مرید تھا اور ایک ہی خلیفہ تھا۔ کیا کہنے، دیگر سلاسل میں یہ کوئی بات کسی کی کمی اور کسی کی ذلت میں نہیں ہے، بلکہ ایک تاریخی حقائق بے شک، کہ دو ایک ہی شیخ کے دو مرید پیرلر مساوی طور پر اتنے مشہور زمانہ ہو جائیں، یہ صرف بابا صاحب کے دستے حق پرست کی برکت ہے کہ ایک بے محبوب شک۔ الہی نظام الدین اولیاء، کیا کہنے، دوسرے مخدوم حضرت صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، دو مرید ایک ہی پیر کے، دو خلیفہ، اور دونوں مساوی طور پر مشہور و معروف اور بلند و بالا۔ کبھی ترازو لے کر ہاتھ میں رکھیے، ادھر بھی 1 کلو کا واٹ، ادھر بھی 1 کلو کیا کا واٹ، کہنے، کیا کہنے، ترازو برابر رہتا ہے؟ تو بابا صاحب کے ہاتھ میں جو ترازو ہے، جس کا ایک پلہ محبوب الہی کے نام سے جانا جاتا سبحان ہے، اللہ، دوسرا پلہ سبحان صابر اللہ، کلیری کے نام سے جانا سبحان جاتا ہے، اللہ۔ دونوں برابر ہے، نہ یہ اوپر نیچے ہے نہ وہ اوپر نیچے۔ سبحان اللہ، تو بابا صاحب کی خانقاہ میں جب حضرت محبوب الہی حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء بدایونی ثم دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زیر تربیت تھے، تو وہاں مدرسے کا ایک مولوی آ جاتا تھا خانقاہ میں، آ کر بابا صاحب سے بحث گفتگو ہو جاتا تھا، شوق بھی تھا تو الٹے سیدھے سوالات کرتا تھا اور آپ خاموش ہو جاتے تھے۔ تو مرید کو یہ تو بات اچھی نہیں لگتی کہ ہمارے شیخ سے کوئی اتنی زبان چلائے اور شیخ خاموش ہے اور یہ بولے جا رہا ہے۔ تو آپ نے طے کیا کہ اب کی آنے دو اس کو، اب آئے گا تو پھر میں اس سے بات کروں گا۔ وہ عادت کے مطابق پھر آیا، جیسی کچھ بولا تو آپ حضرت محبوب الہی نے کہا مجھ سے بات کرو، اور آپ نے اسے ایسے 2-4 جواب دیے، بیچارہ خاموش ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، چلا گیا واپس۔ اس بات پر حضرت بابا صاحب ناراض ہو گئے، پسند نہیں آئی آپ کو یہ بات، لمبا واقعہ ہے، پسند نہیں آئی۔ فرمایا کہ نظام الدین یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہی عالم ہے، ہمیں کچھ نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا ہماری خانقاہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری خانقاہ میں کسی کی دل آزاری نہیں کی جاتی۔ کیا کہنے، اب طریقہ یہ ہوگا، ہر وضو کے لیے حضرت نظام الدین اولیاء سے فرماتے تھے کہ بیٹا لوٹا پانی لے کر آؤ، مگر جب یہ معاملہ ہو گیا تو آپ نے وضو کا پانی نہیں لیا ان سے۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ اس طالب علم کو راضی کرو، کھانا بنا کر لے جاؤ، اس کے مدرسے میں جا کر اس کو کھلاؤ، اور اس سے کہو کہ بھائی ہمیں تم راضی ہو جاؤ ہم سے، پھر بتاؤ آ کر تو پھر میں راضی ہوں گا۔ یہ ہے تربیت خانقاہ کی، اتنی سخت تربیت، لوگ کہتے ہیں کہ اتنی سخت تربیت
اور یہ نہیں دیکھا کہ اس سخت تربیت کے بعد ہندوستان کی لگام آپ کے ہاتھ میں دے دی گئی، سبحان اللہ، دہلی میں بٹھا دیا گیا، راجدھانی میں، بادشاہوں کے اوپر بادشاہی آپ کو عطا کی گئی، جو دلی میں بادشاہ ہوا کرتے ان کے اوپر بادشاہی آپ کی، یہ تربیت کی بات ہوتی ہے۔ تو عرض ہی کر رہا تھا کہ سوال جانچنے کے لیے، تو حضرت بابا صاحب کے یہاں بھی سوال کرنے آیا ہوں، تو یہ بزرگوں کے یہاں یہ بے ادبی ہے کہ جا کر ایسے سوال کرو اور ان کو خاموش کر دو، اس غرے میں لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ اللہ کو یہ بات ناپسند ہے کہ اس طرح کا طرز علم حاصل کرنے کے لیے نہ اپناؤ، ورنہ رسول کو تو بھیجا ہی اسی لیے گیا تھا کہ ان سے علم حاصل کرو، ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو۔ قرآن میں خود کہہ دیا فاسألو، سوال کرو۔ مصر میں قاہرہ میں ایک بہت بڑے شیخ گزرے، ابھی ماضی قریب میں، بہت زیادہ پرانے نہیں ہیں، بہت بڑے مفسر، بڑے صوفی، بڑے ولی پائے کے بڑے شیخ، حضرت امام متولی شعراوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ تفسیر بیان کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہر سوال کا جواب قرآن سے مل جاتا ہے، قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے؟ تو فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میرا ایک سوال ہے۔ فرمایا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا میرا یہ سوال ہے کہ 1 کلو آٹے میں کتنی روٹیاں بن جائیں گی؟ سوال سمجھے آپ؟ اور قرآن سے بتائیے، جواب دیجئے قرآن سے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک۔ اپنے ایک مرید کو بلایا، کہا کہ جو باہر نان بائی ہے اس کو بلا کے لاؤ۔ بلا کے لایا، اس سے کہا بیٹا 1 کلو آٹے میں کتنی روٹیاں بن جاتی ہیں؟ اس نے کہا وہ موٹی والی روٹیاں 7-8 بن جاتی ہیں، پتلی والی 10-12 بن جاتی ہیں۔ تو آپ نے اس سوال کرنے والے کو بتا دیا کہ بیٹا اگر پتلی روٹی بناؤ گے 10-12 بن جائیں گی، اور موٹی بناؤ گے تو 8-10 بن جائیں گے، 7-8۔ اس نے کہا حضور طے تو یہ ہوا تھا کہ قرآن سے جواب دیں گے، آپ تو نان بھائی سے پوچھ کر جواب دے رہے ہیں۔ کیا کہنے ہیں؟ امام شعراوی نے فرمایا کہ بیٹا قرآن ہی میں تو لکھا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ کسی جاننے والے سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے قرآن ہی پر عمل کیا ہے، قرآن ہی سے تو تمہارا جواب دیا ہے۔ کیا تو کہنے؟ اللہ کے ولی اور صوفیہ قرآن میں ہر چیز تلاش کر لیتے ہیں۔ تو سوال کرنے کی ضرورت ہے، سوال کرو کہ حضرت مخدوم رضولی کا نام کیا ہے۔ اگر میں سوال کروں پورے ہندوستان سے 80% لوگ کہیں گے عبدالحق رضولی۔ کیا کہنے ہیں؟ 80% لوگ مدرسوں میں چلے جائیں، دارالفتہ میں چلے جائیے، خانقاہوں میں چلے جائیے، عام عوام سے پوچھئے کہ بتاؤ مخدوم رضولی کا نام کیا ہے، لوگ کہیں گے عبدالحق۔ یہ نام نہیں ہے، کیا کہنے ہیں؟ نام تو احمد ہے۔ بے شک۔ معلوم ہے عبدالحق، جب آپ دنیا میں آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے نام عبدالحق نہیں رکھا گیا، نام احمد رکھا گیا، شیخ احمد نام ہے آپ کا۔ اور اگر یقین نہ آئے تو اسٹال پر کتاب بک رہی ہے، جا کر لے کر پڑھ لیجیے۔ پھر یہ احمد نام پیچھے رہ گیا، عبدالحق آگے نکل گیا، ہر آدمی عبدالحق، صاحب توشہ عبدالحق رضولی، مخدوم عبدالحق رضولی، کیا بات کیا ہے یہ؟ اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، گڑھی ہوئی بات نہیں ہے، معتبر کتابوں میں معتبر صوفیاء اور علماء نے یہ بات لکھی ہے، اور ایک نے نہیں لکھی، کئی ایک نے لکھی ہے یہ بات، اور اس بات پر مورخین محققین متفق ہیں کہ آپ کا نام عبدالحق نہیں ہے، یہ آپ کا لقب ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ لقب دیا کس نے؟ لقب شاگرد اپنے استاد کو دیتا ہے، جیسے ہمارے استاد گرامی حضرت علامہ خواجہ مظفر حسین رضوی کو ان کے شاگردوں نے امام علم و فن کا خطاب دیا۔ کیا کہنے ہیں؟ دیتے ہیں لوگ خطاب۔ ایسے ہی رستم جہاں کسی کو خطاب دیا گیا، اس کے ماننے والوں نے دیا۔ بادشاہوں کے خطاب ہوتے تھے، ایسے علماء کے بھی خطاب ہوتے ہیں، اولیاء صوفیاء کے بھی خطاب ہوتے ہیں، مگر خطاب دیتا کون ہے؟ ان کے خلفاء، ان کے مرید، یہی دیتے نا۔ مگر یہ رضولی کی جو خانقاہ ہے، خانقاہ شیخ العالم اور حضرت شیخ العالم کا مرتبہ یہ ہے کہ جب مجاہدات اور مراقبات میں کے ذریعے اپنے دل کو صاف کر لیا، مجاہدات کے ذریعے اپنے نفس کو مار دیا، تو اللہ کی جانب سے آپ کو یہ خطاب عطا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبدالحق، تو جس کے حقانیت کی گواہی اس کا خالق دے دے، سبحان اللہ۔
جس کے حق پر اور صراط مستقیم پر ہونے کی، جس پر اللہ سے اتصال کی گواہی خود اللہ دے رہا ہو. جب اللہ اپنے بندے کو کہہ رہا ہو کہ بندے تو میرا بندہ ہے، ایسے بندے کو کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ. کسی سے لینے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ انہی شیخ العالم کی روش پر ان کے سجادہ نشین قائم رہے، اور ان کی اسی روش پر تمام اس سلسلے کے تمام سجادگان چلتے رہے، اور آج موجودہ سجادہ نشین بھی شیخ العالم کی روش پر ہے. سبحان اللہ. ایک انچ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، اسی رستے پر ہے، اسی جادے پر ہے، اور اسی مقام پر ہے، اور انہی روایات پر ہیں، اور انہی رسومات پر ہیں جو مخدوم شیخ العالم مخدوم احمد حق عبدالحق رضولوی صاحب توشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جادہ ہے اور ان کا رستہ ہے. تو جب یہ ان کے رستے پر ہیں تو یہ بھی انہی کے سبحان اللہ راہ پر چلنے والے ہیں. الحمدللہ مبارک ہو آپ کو کہ آپ ایک ایسے پیر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ چکے ہیں کہ جس کی حقانیت کی دلیل اللہ کا قول عبدالحق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے اپنے بندے کو اپنا بندہ کہا ہے، اللہ نے. مبارک ہو آپ کو کہ آپ کے ہاتھ میں جو سلسلہ ہے، جو شجرہ آپ پڑھتے ہیں، وہ کوئی معمولی شجرہ نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی ایک عظیم صف اول کی خانقاہ حضرت شیخ العالم کا شجرہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کے پیر و مرشد اسی راستے پر گامزن ہے جس راستے پر شیخ العالم گامزن تھے. تو اب آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس نے کیا کہہ دیا اور کیا نہیں ہو گیا، اور اس کی فکر. آپ اپنے پیر کو دیکھیے، اس کے پیچھے پیچھے آپ کو چلنا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے. سبحان اللہ. اور معلومات حاصل کرنے کے لیے کتاب اٹھا کر دیکھ لیں آپ. تو من جانب اللہ، اس میں دو قول ہیں. میں اس کا بھی خلاصہ کر جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میرے بعد آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں اور کہا کہ بتائیے مولانا دوسرا قول نہیں بیان کیا. دونوں بیان کر دوں گا، اس کی تعویل بھی کر دوں گا. دوسرا قول آپ کو اسی کتاب میں یہ ملے گا کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت کبیر الاولیاء نے آپ کو عبدالحق کا خطاب دیا. سبحان اللہ. یہ بھی حق ہے. دونوں روایتوں میں تعارض نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، تباین نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک تعویل کی گنجائش یہ ہے کہ پہلا جو حوالہ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو من جانب اللہ یہ خطاب ملا. دوسرا جو حوالہ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو خطاب دیا. تعویل یہ ہے کہ آپ کے پیر و مرشد نے اللہ کے حکم سے آپ کو یہ خطاب دیا. سبحان اللہ. تو یہ ہوا اللہ کی جانب سے، کسی مرید کا دیا ہوا لقب نہیں ہے. اللہ کی جانب سے آپ کو یہ لقب ملتے ہیں. میں بھی جس خانقاہ کا جاروب کش ہوں، خادم ہوں، وہاں کے وہی فرزند جلیل جن کی دستار بندی رضولی شریف میں ہوئی تھی، جب مدینہ پہنچے تو سرکار کائنات سرور دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ سے سیف اللہ المسلول کا خطاب ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی کھچی ہوئی تلوار. کیا کہنے. اور حکم دیا گیا کہ ہندوستان میں ناموس رسالت پر توہین کی جا رہی ہے، چیلنج کیا جا رہا ہے، گستاخیاں کی جا رہی ہیں. فضل رسول ہم تمہیں سیف اللہ المسلول کا خطاب دیتے ہیں، جاؤ اس کا جواب لکھو. الحمدللہ. ایک شعر مجھے اپنا یاد آیا کہ شمار اپنا بھی ہوتا ہے ان کے منگتوں میں. کیا کہنے. شمار سبحان اللہ. اپنا بھی ہوتا ہے ان کے منگتوں میں کہ ہم بھی سلسلہ بو تراب رکھتے ہیں. کیا کہنے. سبحان اللہ. کہ ہم بھی سلسلہ بو تراب رکھتے ہیں اور انہی کے دامن رحمت کے سائے میں ہوں گے. انہی کے دامن رحمت کے سائے میں ہوں گے. ٹھکانہ ہم بھی بروز حساب رکھتے ہیں. کیا کہنے. سبحان اللہ. ٹھکانہ ہم بھی بروز حساب رکھتے ہیں اور ڈبو دیں حضرت وائز کے زہد و تقوی کو. کیا کہنے. ڈبو دیں حضرت وائز کے زہد و تقوی کو. ہم اپنے پیالے میں اتنی شراب رکھتے ہیں. کیا کہنے. سبحان اللہ. ہم اپنے پیالے میں اتنی شراب رکھتے ہیں جو داغے عشق رسالت مآب رکھتے ہیں، وہ اپنے سینے میں ایک آفتاب رکھتے ہیں. تو حال کیا ہے؟ فاسألو، کیونکہ ہم سوال کرنا بند کر دیا، علم حاصل کرنا بند کر دیا، اس لیے ہم جانتے نہیں، پہچانتے نہیں ہیں. اور اوپر سے معاملہ یہ ہے کہ ہمارے مشائخین کو یہ پسند بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی راگنی الاپی جائے. مگر یہ بھی ضروری ہے
کہ ہم اپنے اکابرین کی تاریخ سے آشنا ہو جائیں. اپنی تاریخ، جو قوم، یہ بہت مشہور جملہ ہے، تقریباً ہر مقرر بول چکا ہے اس بات کو، جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے وہ قوم زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتی، تباہ و برباد ہو جاتی ہے. ہم بھی اپنی تاریخ بھول گئے ہیں. آپ کسی زاویے سے دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا، ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں تو سمجھ میں آئے گا کہ خانقاہ رودولی کا مقام کیا ہے. آپ نے ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے تو حضرت نے بتایا کہ یہ نیا بجلی کا ایک پاور اسٹیشن بنا ہے جہاں بجلی بنائی جاتی ہے، بجلی کو پاور بنتی ہے وہاں سے، NTPC کا ہے وہ. تو بجلی جہاں سے بنتی ہے وہاں سے جب چلتی ہے بجلی جن تاروں میں، اس تار میں اگر آپ اپنا تار جوڑ لیں تو گھر میں کیا حال ہوگا؟ 1 سیکنڈ میں پوری وائرنگ اڑ جائے گی، شارٹ سرکٹ ہو جائے گا، آگ لگ جائے گی اور 2-4-10 لوگ مر بھی جائیں گے. تو وہ لائٹ آتی ہے شہر کے بجلی گھر میں، وہاں آپ تار ڈال لیں، بلب فیوز ہو جائیں گے، لائٹیں پھٹ جائیں گی، AC خراب ہو جائے گا، فریج خراب ہو جائے گا، پریس خراب ہو جائے گی، شارٹ سرکٹ ہوگا، آگ لگے گی. تو وہاں سے بھی لائٹ نہیں لے سکتے آپ، حالانکہ بنی آپ کے لیے تھی. تو کیا کرتے ہیں، اس کے لیے ایک ٹرانسفارمر ایجاد کیا گیا کہ وہ ٹرانسفارمر سے آپ جب ٹرانسفارمر میں آ کے بجلی باہر آتی ہے تو وہ اس لائق ہو جاتی ہے ہلکی کہ آپ اس کو لے سکیں، اور پھر آپ اس کو اپنے گھر لاتے ہیں. اب وہ کبھی اگر ہلکی ہوئی تو آپ نے اسٹیبلائزر لگا لیا، یہی ہوتا ہے گھر میں، تو آپ اس کو اپنی یوز کے حساب سے آپ اس کو تیز کر لیتے ہیں. کہ اگر آپ کو 210 چاہیے تو 210 کر لیں، 230 چاہیے 230 کر لیں. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بلا تشبیہ و تمثیل. کلیئر کے اندر جو پاور اسٹیشن تھا وہ اتنا ہائی تھا کہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں تھی کہ اپنا تعلق وہاں سے جوڑ لیں. سبحان اللہ. یہ ہندوستان کی واحد خانقاہ ہے کہ جس شیخ طریقت، شیخ بھی کیسا، حضرت بابا فرید کا مرید و خلیفہ، کیا کہنے، حضرت نظام الدین محبوب الہی کا پیر بھائی. اور بعض روایتوں کے مطابق محبوب الہی سے پہلے دلی آپ ہی کو دی جا رہی تھی. کیا کہنے. سمجھے آپ؟ ایسا شیخ، صرف ایک مرید، صرف ایک خلیفہ، وہی مرید اور وہی خلیفہ. پانی پت میں آپ کی درگاہ موجود ہے، ایک ہی مرید ایک خلیفہ. بڑے مزے کی بات ہے، صوفیہ اور اولیاء کے درمیان کتنی محبت ہوتی ہے. کسی نے کہا حضور آپ کے بھائی نظام الدین کے تو ہزاروں مرید ہیں، ہزاروں خلیفہ ہیں، آپ کا صرف ایک. فرمایا مرا یک شمس کافیست. کیا کہنے. سبحان اللہ. مجھے تو ایک شمس، ایک سورج کافی ہے، مجھے ایک سورج کافی ہے. تو شمس الدین پانی پتی رضی اللہ تعالیٰ، بے شک انہوں نے بھی مرید کیا تو ایک ہی، اور ایک ہی وہی خلیفہ. حضرت کبیر الاولیاء وہ بھی پانی پت میں، ان کا مزار بھی وہیں پر ہے. ابھی تک بجلی اتنی ایسی ہو نہیں پائی تھی کہ عوام اس کو استعمال کر لیتی. کیا کہنے. اب ایک ٹرانسفارمر کی تلاش تھی کہ جو ادھر کے فیض کو اپنے سینے میں جذب کر لے اور اپنے ہاتھ سے عوام کے ہاتھ تک وہ فیض پہنچا سکے، اور اس شان سے پہنچا سکے کہ جس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے تو اگر جذب کی کیفیت میں ہو تو سالک ہو جائے، سالک کی کیفیت میں ہو تو مجذوب ہو جائے. سبحان اللہ. کتاب رکھی ہے، پڑھ کر دیکھیے. اولیاء نے سفارشیں کی ہیں کہ حضور فلاں شخص کے سینے میں اس لائق نہیں ہے کہ اتنی آگ اس کے سینے میں بھری جائے، ایک نظر الفت ڈال دیجئے. کیا کہنے. تو وہ جو جذب کی کیفیت تھی، وہ جو گرمی تھی، وہ برداشت کے لائق نہیں تھی. شیخ العالم نے نظر فرمائی، آگ ٹھنڈی ہو. سبحان اللہ. تو ایک ایسے ظرف والا چاہیے تھا، ایک ایسے سینے والا چاہیے تھا، ایک ایسی وسعت والا چاہیے تھا کہ جو اس تمام تر گرمی کو اور اس آگ کو، اس شعلے کو، جو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح جو عشق کی آگ تھی، کس کا عشق، کس کی محبت، کس کی تڑپ، کس کی لگن، کس کی چاہ، اللہ کی چاہ، اللہ کی محبت، سبحان اللہ. اللہ کی تڑپ. وہ تڑپ جب کلیئر میں حضرت صابر کلیری کے سینے میں وہ آگ بھڑکی تو پھر اس کو سنبھال نہیں سکا کوئی، اس کو ویسے ہی لے کر حضرت شمس الدین نے اپنے سینے میں رکھ لیا. اب آگے کس کو بڑھائیں تو کبیر الاولیاء نے لے کر رکھ لیا. یقین مانو مخدوم صاحب اگر مرید نہ ہوئے ہوتے جا کر تو حضور معاف کیجیے گا سلسلہ آج ہوتا نہیں. کیا کہنے. بے شک ایک ہی ایک سلسلہ چلتا. تو ایک ایسے ظرف والے کی ضرورت تھی، اور وہ ظرف والا کہیں اور کا نہیں، اسی رودولی میں پیدا ہونے والا حضرت احمد
عبد الحق صاحب سبحان کوشہ اللہ مخدوم رضولی۔ سبحان اللہ اور کیسے مرید ہوئے یہ بھی ایک واقعہ ہے پورا، واقعہ نگاری یہاں پر مقصود نہیں ہے۔ میں عرض ہی کرنا چاہتا ہوں ایک جھلک دکھا کر آپ کو کہ آپ جس سلسلے سے بیعت ہیں، خدا نہ کرے کہ آپ کو گھمنڈ اور تکبر ہو جائے، کیا کہنے ورنہ بے شک۔ سلسلہ تو ایسا ہے کہ اس سلسلے کے مریدوں کو کہیں تکبر نہ ہو جائے کہ اچھا ہمارے ہاتھ میں تو وہ دولت ہے جو کسی کے پاس نہیں۔ اللہ آپ کو گھمنڈ سے اور تکبر سے محفوظ اللہ رکھے۔ اکبر، آمین۔ جائے کہ آپ ڈپریشن میں چلے جائیں، احساس کمتری ہو جائے، اپنے آپ کو کم سمجھنے لگے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سلسلہ صابریہ کے ان جیالوں کو تکبر سے بچائے، گھمنڈ سے بچائے کہ ایسا سلسلہ ہمارے پاس اور ایسے شیخ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں کہ نظر نہیں آتا دوسرا، بے شک، ان باتوں پر بھی گھمنڈ ہو جاتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ آمین۔ گھمنڈ نہ کرنا کبھی اس بات پر، کیونکہ یہ ساری رونق اسی وقت تک ہے جب تک اس آستانے پر جب عیسائی کرتے رہیں گے، عاجزی انکساری کرتے رہیں گے۔ بے شک، جیسے ہی تکبر آیا تو پھر تکبر جو ہے وہ تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ لوگ اپنے آپ کو جب کچھ سمجھنے لگتے ہیں تو اپنے شیخ کو بھی چھوٹا سمجھ لیتے ہیں۔ جب شیخ ہی چھوٹا ہو گیا تو پھر آپ کا کیا رہے؟ آپ خود اپنے آپ کو بڑا سمجھیں مگر دنیا آپ کو بڑا نہیں سمجھے گی۔ شیخ کے سامنے تو بہرحال شیخ رہنا ہے۔ حضرت خود شیخ العالم کی زندگی ملاحظہ فرمائیے، اپنے مشائخین کی بارگاہ میں ان کا طریقہ دیکھیے، اور پھر ان کے مرید اور خلفاء کا ان کی بارگاہ میں طریقہ دیکھیے۔ یہ ایک سلسلہ ہے، یہ سیکھنے والی چیز ہے، پوچھنے والی چیز ہے۔ تو ضرورت تھی ایک ایسے ظرف والے کی جو اس روحانیت کو اپنے سینے میں سنبھال بھی سکے اور اس روحانیت کو بقدر ضرورت، بقدر ظرف، بقدر سینہ، بقدر گنجائش اپنے مریدوں اور خلفاء کو بانٹ بھی سکے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حیثیت ہے حضرت شیخ العالم کی سلسلہ صابریہ میں، سلسلہ چشتیہ صابریہ میں، کہ آپ نے وہ سب کچھ حاصل کیا اور پھر اپنے اندر جذب کیا، اور اس کو جس کو جتنی ضرورت تھی، جس کا سینہ جتنا وسیع تھا، جس کا ظرف جتنا وسیع تھا، جس کے پاس جتنی گنجائش تھی، اس کو اتنا عطا کرتے رہے۔ ظرف بڑا ہوتا رہا، عطائیں بڑھتی رہی، نہ صرف یہ کہ اپنے سلسلے میں بلکہ دیگر سلاسل کے اولیاء اور صوفیاء اور مشائخین کو جب ضرورت ہوئی ظرف کی اور روحانیت کی تو رودولی شریف تشریف سبحان لائے۔ اللہ۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت سیدنا سید عبد الرزاق بانسوی سبحان اللہ۔ کیا قدس کہنے، اللہ تعالی رودولی شریف حاضر ہوئے۔ بے شک، اب ان کی فقیری دیکھ کر ایک شخص نے کہا حضرت مجھے مرید کر لی، مگر اسی سلسلے میں، سلسلہ کیا صابریہ میں کہنے، آپ نے کہا بیٹا میرے پاس اس سلسلے کی اجازت نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قادری سلسلے کے بزرگ ہیں حضرت سیدنا سید عبد الرزاق بانسوی۔ کون؟ ملا نظام الدین فرنگی محلی کے پیر۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ان کو تو اسی کا نشہ ہو جانا چاہیے تھا کہ میرے مرید ملا نظام الدین فرنگی محلی ہندوستان کا سب سے بڑا عالم، 300 سال پہلے سب سے بڑا عالم میرا مرید ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہیں جانے کی؟ مگر رودولی حاضر ہوئے، مراقبے میں تھے، حاضری دے رہے تھے۔ اب یہ روحانی فیصلے تو جس کی قسمت میں ہوتے ہیں کہ کون کہاں سے بیعت ہوگا، یہ کوئی گھیرم گھار کر کے اور مارکیٹنگ کر کے اور ایڈ اور پروپیگنڈا کر کے اور پبلسٹی لے کر تو یہ سب نہیں ہوتا۔ یہ تو کوئی تجارت تھوڑی بے ہے، شک، یہ تو دل کا سودا ہے، جس کا جہاں دل ٹھک جائے۔ اب اس کا بندے کا دل، آپ ذرا سوچئے وسعت قلبی دیکھ رہے ہیں آپ رودولی شریف کی، کہ ہمارے کیمپس میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہو کہ ہم آپ سید صاحب کے مرید ہوں گے، ادھر سے نہیں ہوں گے مرید۔ صاحب سجادہ کو غصہ نہیں آیا اس بات پر، کیونکہ یہ تو بھائی بہت سارے لوگ اپنے اپنے شیخ کو چھوڑ کر مخدوم صاحب سے مرید و خلیفہ مرید ہو گئے اور یہاں رہنے لگے۔ تو اب اس نے کہا کہ مجھے مرید کیجئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا سلسلہ صابریہ کی مجھے اجازت نہیں۔ کیا کہنے، پیچھے پڑ گیا وہ، تو انہوں نے کہا اچھا رکو تو میں اجازت لے لوں۔ کیا کہنے، سبحان۔ اب حضرت شیخ العالم کی طرف مراقبے میں گئے، مزار پر مراقبہ کیا، پھر سر اٹھا کر کہا کہ آؤ، شیخ نے مجھے اجازت دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ بافیض آستانہ ہے، اور پھر اس کو مرید کیا اور شجرہ لکھوایا، اپنا نام لکھوایا اور پھر مخدوم رودولی کا نام کیا لکھوایا۔ کہنے، ان سے مجھے حاصل ہوا ہے، سبحان دیگر اللہ۔ سلاسل میں بھی۔ اور یہ تو ایک تحقیقی مقالے کا عنوان ہے کہ مخدوم صاحب سے کس کس نے فیض حاصل کیا، اس آستانے پر، اس درگاہ پر کون کون آیا اور کس کس حیثیت والا آیا۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے امامے اور دستار والے آئے، اور الحمدللہ ان کو یہاں سے محبت ملی، خیر مقدم کیا گیا۔ اور کسی بھی دور میں اس آستانے کے سجادہ نشین نے کبھی کسی کو دھتکارا نہیں،
کبھی اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا. جب تحریک ندوہ چل رہی تھی، لوگ گستاخیاں کر رہے تھے، رد ہو رہا تھا گستاخوں کا، تو میٹنگ ہوئی، اس میں یہ طے ہوا، تاج الفہول کی صدارت رہتی تھی اس میں سب کی، تو آپ نے فرمایا کہ ہم رودولی جا کر وہاں کے صاحب سجادہ کے سامنے بھی مسئلہ رکھیں کیا کہنا اور ان کی تائید بھی حاصل کریں. تو آپ نے کہا کہ میں جاؤں گا. تو آپ کے شاگرد رشید حضرت قبلہ عالم حضور حافظ بخاری سیدنا مولانا سید عبد الصمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ سبحان حضور اللہ. وہاں تو قوالی ہوتی ہے، تو آپ مجھے بھیج دیجئے کیونکہ میں تو چشتی ہوں، کیا کہنے مجھے بھیج دیں، آپ نہ جائیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں ہی جاؤں گا کیونکہ مسئلہ بہت سنگین ہے، اور اگر وہاں کے صاحب سجادہ نے مجھے سما میں بٹھا لیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ حضرت نے اپنی نگاہ فیض سے مجھے اس قابل بنا دیا ہے کہ میں سما سن سکوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون کہہ رہا ہے یہ بات کہی کس نے ہے؟ جو امام اہل سنت ہے ہندوستان میں. سبحان اللہ. بے شک بے حضور شک. تاج الفہول کی ذات کوئی کیا معمولی ذات کہنے ہے؟ سبحان اللہ. امام اہل سنت ہندوستان کے بے اندر. شک. سیف اللہ المسلول کے جانشین. تاریخ پڑھیے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دیوار پر چپکے ہوئے اشتہار کی زبان اور ہوتی ہے، اور لائبریری میں رکھی ہوئی کتاب اور قلمی دستاویز کی بات اور ہوتی ہے. کیا کہنے سبحان اللہ. نقالوں سے ساودھان لکھا دیکھا ہوگا آپ نے کہ پوسٹر تو کوئی بھی کیسا بنا لیتا ہے. آ کر دیکھیے، علم حاصل کیجیے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کیا کہا تاج الفہول نے؟ یہ تھا مشائخین کا آپس میں ایک محبت اور ایک طرز ادب. فرمایا کہ اگر میں وہاں پہنچا اور وہاں سما ہوتا ہوا تو میں یہ سمجھوں گا کہ شیخ نے مجھے اس لائق بنا دیا کہ میں سما سن سکوں. یہ محبت کے معاملے. تو فاسألوا، سوال کرو. تو اب پوچھو کہ نام کیا تھا، تو جواب ملے گا نام تھا شیخ احمد. کیا کہنے لقب کیا تھا؟ عبد الحق. یہ لقب ہے، اور القاب بہت ہیں آپ کے. ہر مورخ نے، تاریخ نگار نے آپ کے الگ الگ القابات لکھے ہیں، اور یہ نہیں کہ اپنے دل سے لکھ دیے. اولیاء اور صوفیاء اور علماء محققین کی زبانی اور ان کی کتابوں سے لکھے گئے. اسٹال اسی لیے لگایا گیا ہے کہ آپ جا کر یہاں سے کتاب لے کر پڑھ سکیں. القابات ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آستانہ دیکھا ہے آپ نے؟ آستانہ دیکھی جا کر. سادگی پہ بات چل رہی تھی. سوال کرو، پوچھو کہ یہ آستانہ کس کا ہے جس کیا پر ایک کہنا ہے؟ ٹین پڑی ہوئی ہے، کیا کہنے بوسیدہ سے قفس لگا ہوا ہے، دروازے ہیں، کوئی وہاں پر بڑا گنبد اور بہت فانوس جاڑ نہیں ہے. کیوں ایسا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی 2-1.5 سال پرانی خانقاہوں میں دیکھیے آپ جا کر، شاندار گرینائٹ لگا ہوا ہے. بے شک. یہ خانقاہ آپ صرف ٹین، بوسیدہ ٹین. یہ ہے سادگی. مشائخین کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. کسی کو دلی میں گہما گہمی پسند ہے، کسی کو کلیئر میں تنہائی پسند ہے، کیا کہنے تو کسی کو نہیں پسند آیا کہ گنبد بنے اور بڑے سنگ مرمر لگے. ورنہ حضرت کا خاندان جب ہندوستان آیا تھا بے شک. تو اس وقت کے بادشاہ نے حضرت کے خاندان کا استقبال کیا، خیر مقدم کیا، خوش آمدید کہا. بے شک. جب افغانستان سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے اور یہاں خدمت میں جاگیریں پیش کی، بہت کچھ ہو سکتا تھا مگر نہیں. پوری توجہ. آپ تو فرماتے تھے ہم تو درویش ہیں، ہم امیر نہیں ہیں، ہم درویش ہیں. ساری زندگی اسی درویشی میں گزار دی، اور یہی تعلیم دے کر گئے اپنے سجادہ کو بھی اور پانی پت کے سجادہ کو بھی، اور جتنے مشائخین آپ کی صحبت میں آئے سب کو یہی تعلیم دے کر گئے کہ امیری میں کچھ نہیں رکھا، فقیری اپنے آپ میں حاصل کرو، درویشی حاصل کرو، دل کو صاف کرو، اللہ کی طرف دل لگاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. آپ ذرا سوچیں یہ کس وقت کی بات ہے جب حضرت مخدوم نے یہاں پر اپنی رونق بخشی بے شک. رودولی کو. کس وقت کی بات؟ آج کی؟ کل کی؟ 600 کون سا عرس ہوا تھا حضرت ابھی؟ 605واں تو عرس تھا حضرت کا، اور حضرت کی عمر 100 کچھ سال. کچھ مورخین نے 110، کچھ نے 107 کا قول کیا ہے. 100 سال پر تو سب متفق ہیں. تو 605واں چھٹا عرس اس سے 100 سال پہلے سے. بے شک. کتنے دور آئے اور چلے گئے. کس دور کی بات ہے؟ اس دور سے توحید کی شمع روشن کی، عشق رسول کی شمع روشن کی. آج تک
آج تک اس خانوادے کے اور اس خانوادے سے متعلق افراد پر کوئی ایسا حملہ نہیں ہو سکا جس سے دین اور ایمان اور عقیدے خراب ہو جاتے. فرنگی محل کے علماء، ہندوستان میں تو ایک چراغ روشن تھا فرنگی محل. بے شک. دنیا کا مسئلہ حل کرنا ہو تو فرنگی محل آ جائیے. اب انہیں اگر اپنے دلوں کی پیاس بجھانا ہوتی تھی کہاں آتے تھے؟ کیا کہنے، سبحان اللہ. شیخ العالم کی بارگاہ میں بے شک. وہیں آیا کرتے تھے. مختلف خانقاہوں سے، مختلف اداروں سے، بڑے بڑے اداروں سے، وہ علم ظاہر کا معاملہ ہو یا علم باطن کا معاملہ ہو. رودولی کی خانقاہ مرکزی خانقاہ تھی. فقیر کا خانوادہ بھی کوئی آج اور کل کا نہیں ہے. میرے جد امجد ہندوستان میں جب تشریف لائے تو وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ تھے. بے شک. سلطان الہند غریب نواز کے پیر بھائی تھے. کیا کہنے، سبحان اللہ. تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ عشق رسول کی شمع آج کی جلی ہوئی نہیں ہے، یہ 605 سال سے تو وصال کے بعد سے اب تک جل رہی ہے. بے شک. اور اس سے پہلے اور ان کے والد اور ان کے شیخ. ایسا نہیں ہے کہ مخدوم صاحب جب پیدا ہوئے تو جب وہاں سے سلسلہ طریقت شروع ہوا اور سلسلہ روحانیت شروع ہوا اور تزکیہ نفس شروع ہوا. یہ وہ خاندان ہے کہ جس کے دل کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز نے براہ راست اس کو صاف کیا ہے. فاروق اعظم کا گھرانہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کی تربیت تو مدینے والے نے کی ہے. وہاں سے اس وقت سے لے کر اس وقت تک 1450 سال کا عرصہ گزر گیا. آج تک دل پر کوئی میلا پن، کوئی عقیدے میں کجی، کوئی اہل سنت والجماعت سے ایک بے راہ روی آج تک نہیں ملے گی. تسلسل کے ساتھ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بڑی بات سے توبہ ولا فخر، مگر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں عطا کی ہے ہم اس کا خوب خوب چرچا کریں. بے شک. اور یقین مانو چرچا کتابوں میں لکھ کے نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے، مگر جو یہ لفظ استعمال کیا علماء بیٹھے ہیں بے شک. فحدث، تو تحدیث جو ہے وہ زبان کے ذریعے ہو سکتی ہے. یہ محادثہ لکھ کر نہیں ہوتا، لکھ کر تو تحریر بنتی ہے، مگر جب تحدث ہوتا ہے تو زبان کے ذریعے ہوتا ہے. بے شک. تو پتہ چلا کہ زبان کے ذریعے چرچا کرنا چاہیے. اس لیے عید میلاد النبی میں زبان کے ذریعے، صرف لکھ کر نہیں، اخباروں میں اشتہار دے کر نہیں، بلکہ جلسہ سجا کر زبان کے ذریعے کہو یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا کہتے ہیں کہ نہیں، زبان سے چرچا کرو مدینے والے کا. تو زبان سے چرچے یہ تحدیث نعمت کے طور پر میں نے عرض کیا ہے. ورنہ آج تک کبھی اس بات کی نہ پرواہ کی گئی نہ کی جائے گی کہ ہم اپنے خانقاہ کا کوئی ذکر کریں، چرچا کریں. یہی بات ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو شاید ابھی کے ہیں. یہی بنیاد ہے، یہی سمجھتے لوگ. ہمیں اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. اصل مدعا کیا ہے کہ جس راہ پر اللہ نے ڈالا ہے، رسول اللہ نے ڈالا ہے، اس پر مضبوط رہے قدم. یہ ہے اصل بات. اور الحمدللہ کسی بیساکھی، کسی سہارے، کسی چندے کی ضرورت نہیں ہے. جب بات ناموس رسالت کی آئے گی اور جب دفاع کی بات آئے گی، جب گستاخان رسول کی کتابوں کا جواب لکھا جائے گا، الحمدللہ کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں. اپنا علم، اپنی کتاب، اپنا قلم، اپنی زبان. جب علم روحانیت کی بات آ جائے گی، تزکیہ نفس کی بات آ جائے گی، الحمدللہ 600-700 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اللہ کا شکر ہے تحدیث نعمت کے طور پر. مگر توجہ اس بات پہ رہے کہ جس راہ پہ پیر و مرشد نے ڈالا ہے قدم اس سے بھٹک نہ جائے. بے شک. یہ بھی سوال کرو کہ اے پیر و مرشد، اب ہم مرید ہو گئے، اب ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ فاسألوا اہل الذکر، پوچھو اپنے شیخ سے کہ کیا کریں. تو شیخ بتائے گا بیٹا نماز قضا نہ ہو. اور آپ یقین مانو، آپ اپنے شیخ کے ساتھ رہتے ہیں. میں ابھی 2-3 دن سے ساتھ میں ہوں، تو میں بہت دیکھا ہے میرا ہوا، میں تو بچپن سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں. آپ لوگ دیکھیں، آپ کا شیخ نہ صرف یہ کہ نماز، بلکہ نماز بھی باجماعت کا آتی ہے. بے شک. جس کمرے میں ٹھہرے ہوئے اس کمرے میں جماعت ہوتی ہے. تارک الصلاۃ شیخ کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ نہیں دیا ہے تو پھر آپ کی نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. کیسے ہو سکتا ہے کہ شیخ تو نمازی ہو اور مرید بے نمازی ہو؟ کیا کہنے. پھر مرید کہے گا، پھر کیسا مرید؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟
ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا روش پیر کی ہے ویسی روش مرید کی ہو. یہ کوئی مارکیٹنگ نہیں ہے کہ اندر کیسا ہی صحیح، باہر سے آپ نے وال پیپر لگا کے اچھا سا کر دیا، اندر کچھ بھی صحیح. ایسا نہیں، سلسلہ ہے یہ تزکیہ نفس کا سلسلہ ہے، دلوں کی صفائی کی جاتی ہے. مخدوم صاحب کی کتاب پڑھ کر، تقریر سن کر آپ نعرے لگا لیں، خوش ہو جائیں اور فخر کر لیں اپنے خانوادے پر اور ختم ہو جائے بات. نشستن گفتن برخاستن. اس کے بعد ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا صرف ہم یہی پوچھیں گے کہ بتاؤ سلسلہ صابریہ کی سب سے بڑی خانقاہ کیا ہے، یا ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ بتاؤ سلسلہ صابریہ کے سب سے بڑے شیخ کی زندگی کیسے گزری؟ سبحان اللہ، یہ بھی پوچھیں سبحان گے. اللہ. اور پھر اس زندگی سے اپنی زندگی کو سجائیں گے، اس پر عمل کریں گے. رضولی شریف عرس میں جاتے ہیں، وہاں میں نے تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ عرس کا ہر پروگرام نماز سے جڑا ہوا ہے. مطلب کیا ہے؟ تاکہ نمازی ہونا چاہیے. نماز اہم ہے، عرس کی تقاریب سے اہم ہے نماز. اس لیے وہاں کارڈ جب آتا ہے تو اس میں دیکھیے فجر کے بعد یہ، عصر سے ظہر سے پہلے یہ، ظہر کے بعد یہ، عصر سے پہلے یہ، عصر کے بعد یہ. تو یہی ہوتا ہے، نمازوں کے وقت سے رسومات کی کہ ٹائم کو معین کیا جاتا ہے، متعین کیا جاتا ہے. فاسألوا اہل الذکر، پوچھو کہ جب ہم معاشرے میں رہیں تو ہم کس طرح رہیں. پوچھو کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. پوچھو کہ ہمیں کس مدرسے کی اور کس کتاب کی اور کس اسکول کی اور کس مسجد کی تعلیم حاصل کرنی ہے، کس سے پڑھنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے. سوال کرو. بے شک. کہ ہمیں اپنے گھر میں کس طرح کا ماحول رکھنا ہے، سوال کرو. ہمیں کس طرح اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، سوال کرو. ہمیں کس طرح اپنے آپ کو چمکانا ہے، سوال کرو. جب یہ سارے سوالات آپ کریں گے اپنے شیخ سے آ کر اور وہ آپ کو جواب دے گا، یقین مانو آپ کے دل میں بھی وہی شمع روشن ہوگی جو مخدوم صاحب نے اپنے خلفاء اور مریدوں کے دل میں جلائی. بے شک. سبحان اللہ. یہ آج جو آپ کے درمیان مشائخ اور یہ حضرت شیخ تشریف لائے ہوئے ہیں، شکل دوسری ہے، جسم الگ ہے، فیضان وہی ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. صاحب سجادہ بدل جاتا ہے مگر سجادہ وہی رہتا ہے. سجادہ کہتے ہیں قالین کو، بے شک. اور صاحب سجادہ کہتے ہیں اس پر بیٹھنے والے کو. کیا کہنے. وہ مسند ہے دراصل، اصل چیز جس پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں. فیضان وہی ہے مخدوم صاحب والا. کوئی سچا مانگنے والا تو ہو، سچا سوال کرنے والا تو ہو، مرید صادق تو ہو، تڑپ تو ہو کسی کے اندر حاصل کرنے کی. تو اس بات یہ قابل فخر بات ہے، قابل تحدیث نعمت کرنے والی بات ہے کہ ہم اتنی بڑی خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے. آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنی خانقاہ سے رشتہ مضبوط رکھیں، اپنی خانقاہ کو پہچانیں. احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے بہت بڑا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دیا ہے. ایک طرف مخدوم صاحب کا ہاتھ ہے، غوث پاک کا ہاتھ ہے، ہمارے ہاتھ میں شمس ماررہ کا ہاتھ ہے. کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہم ہیں سرمایہ دار عشق نبی، ہم ہیں سرمایہ دار عشق نبی. کس لیے مفلسی کی بات کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.